حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے اور کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ان کو اللہ نے کیا معجزہ عطا کیا، اور ان کی قوم باندر کیوں بنی؟ کیا جتنے بھی دنیا میں باندر ہیں وہ یہاں سے ہی ابتدا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے، آپ نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی۔ اللہ نے آپ پر زبور نازل کی، نہایت پر اثر آواز لحن داؤدی، اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کریں۔ اللہ نے آپ کو فرزند سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا کیا۔ قرآن نے آپ کو خلیفہ الارض بھی کہا ہے۔ آپ سے قبل یہ اعزاز حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام، سورۃ اسراء، سورۃ انبیاء اور سورۃ سبا میں آپ کا ذکر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل کی جا چکی تھی، لیکن قوم شریعت موسوی کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ اللہ نے راہ ہدایت کے لیے زبور نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی اتبا کے پاس سمندر کے کنارے ایلیا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا۔ کہہ دیا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، باقی کے 6 دن آپ نے شکار کرنا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار بہت زیادہ ہوتا تھا، اور یہ ان لوگوں کا امتحان تھا، اور باقی کے 6 دن شکار اپنے معمول کے مطابق ہوتا تھا۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو ورگلایا۔ شیطان نے کہا تم اس طرح کرو کہ ہفتے کو شکار نہ کرو، پر ہفتے کو ایک چھوٹی چھوٹی نالیاں بناؤ، ان نالیوں کے اینڈ پر ہاؤس بنا لینا۔ جب ہفتے کو شکار اور پانی اس ہاؤس میں آ جائے گا اور وہ وہیں رہ جائے گا، یعنی کہ ہفتے کا شکار جو تم پر حرام ہے وہ ہفتے کو وہاں پھنس جائے گا، اور تم اتوار کو جا کے ہفتے والا شکار اتوار کو پکڑنا۔ اسی طرح تم ہفتے والا شکار اتوار کو کھاؤ گے، اس طرح اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور وہ کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور شیطان کے چنگل میں پھنس رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو شیطان کی یہ ہلڑ بازی پسند آئی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ ناراض ہوگا، انہوں نے ہفتے کو یہی کام کیا اور ہاؤس بنا کر مچھلیوں کو قید کر لیا، اور وہ ہفتے کو شکار کر رہے تھے، شیطان کو خوش کر رہے تھے، اللہ کو ناراض کر رہے تھے۔ اسی موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی عمل کو منع کر رہے تھے اور ان سے ناراض ہو رہے تھے، اور وہ شکار بھی نہیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ان کام کو دل سے جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہیں کر رہے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلم کھلا علانیہ مخالفت کی اور شیطان کے شیطانی عمل کو پسند کیا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل جول ملاپ تعلق نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور عام درفت کا ایک الگ دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر غصے میں شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔
اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، مگر ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی، اور یہ 3 دن تک زندہ رہے، پھر اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 گروہوں میں سے ایک گروہ تو بندر بن گیا اور ہلاک ہو گیا، اور 2 گروہ، ایک گروہ تو کھلم کھلا منع کرتا تھا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوا، اور دوسرا گروہ جو دل سے برا جانتا تھا، اور پہلے گروہ کو کہتا تھا کہ تم خاموش رہو، یہ جو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور وہ بھی گروہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا رہا۔ علم کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باندروں کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس نافرمان قوم سے ہی ہوا، چاہے اس میں کچھ بچ گئے تھے یا وہ سارے بچ گئے تھے۔ ان کے علاوہ باندروں کی آغاز کی ہسٹری کہیں نہیں ملتی سوائے حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے غضب سے باندر بن گئی تھی۔ اور اس کا دوسرا پہلو تو یہ ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان سے ملتا جلتا باندر ہے، باندر بہت زیادہ انسان سے ملتا جلتا ہے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔